کے بعد اللہ رب العزت سے غار حرا میں اقرا کا پہلا سبق لینے کے بعد اس کلاس روم سے نیچے اتر کر جب میدان میں پریکٹیکل میں آ کے کھڑے ہوئے تو سب سے زیادہ قیمتی، باوفا، جانثار، صداقت کرنے، تصدیق کرنے والا، تائید کرنے والا صحابی کون ملا؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اپنے پرانے دینوں کو، رواجوں کو، رسوم کو چھوڑنا، ترک کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ساتھی عطا کیا، سارے صحابہ کا سردار، جانثار، محمد مصطفیٰ کا وفادار، یار غار، ابو بکر الصدیق ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ۔ ایک ایک کر کے گننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اس گلدستے سے چند پھول آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں تاکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تربیت کے پہلو نمایاں ہوں۔ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دعویٰ معراج کیا، جب یہ بات بیان کی کہ میرا رب مجھے راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، مکہ المکرمہ سے بیت المقدس فلسطین، پھر وہاں سے رب العالمین معراج کے لیے آسمانوں پہ لے گیا، انبیاء کی صف بنائی، امامت کروائی، سارے مکے والے ہنسنے لگے، تکذیب کرنے لگے، رد کرنے لگے، بھاگے بھاگے گئے، دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس، الصدیق کے پاس۔ تب تک صدیق نام سمعہ، شہرت نہیں بنا تھا، جزو اسم نہیں بنا تھا۔ جا کے کہنے لگے دیکھ ابن ابی قحافہ ابو بکر، دیکھ تیرا ساتھی کہتا ہے راتوں رات فلسطین بھی ہویا، آسمانوں کی بھی سیر کرایا۔ یہ بڑی حیرت کی، استعجاب کی، اچنبے کی بات۔ سارے قبائل قریش کے ان کے سردار مذاق اڑائے، تکذیب کرے، کوئی دلیل بھی تو نہیں، سائنس و ٹیکنالوجی نہیں، سیٹلائٹ راکٹ کا ایج نہیں، بٹن بجلی نہیں، کرنٹ سے سفر نہیں، دنیا میں کبھی کسی نے سنا نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ پر ابو بکر نے ایک بات پوچھی، کہتا کیا میرے دوست نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ صرف ایک سوال کیا، کیا آقا نامدار سرور کونین محمد رسول اللہ نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے لو ہم ایسے دوڑے آئے ہیں، فلاں نے سنا، فلاں نے سنا، اس نے دعویٰ کیا۔ اللہ کی قسم وہ صحابی رسول شاندار، اللہ اکبر، ایماندار، کہتا اللہ کی قسم محمد نے کہا ہے تو سچ کہا۔ یہ دعویٰ میرے نبی محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے اس نے سچ کہا۔ کیا قوت تھی، ایمان، اسلام، کیا علم تھا کہ جب میں اس محمد مصطفیٰ کی زبان پر یہ مان چکا ہوں کہ لات، منات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بت، یہ جتنے 360 بت، یہ من گھڑت ہیں، یہ غلط ہے، کچھ کرنے والے نہیں
میں اتنا کچھ مان کے ایمان لایا ہوں تو اس کی زبان سے یہ نہ مانوں کہ وہ بیت المقدس گیا ہے پھر وہاں سے آسمان پہ رب نے اس کو معراج کروایا ہے. کہتا اللہ کی قسم جو محمد نے کہا ہے سچ. یہ ہے نا ابو بکر صدیق خلیفہ اول. یہ خلیفہ اول بنا اس لیے کہ یہ ایمان میں، اعتقاد میں، اطاعت میں، یقین میں، تسلیم میں سب سے اول اللہ تعالیٰ نے چنا محمد الرسول اللہ کی جانشینی کے لیے، نبوت کی جانشینی کے لیے، اسلام کی مصولیت کو سنبھالنے کے لیے، رقعہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، دعوت اسلام کو، دعوت توحید کو دنیا میں بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو اختیار کیا صحابی رسول، وہ جو ایمان و تصدیق کے ٹیسٹ میں ہائی گریڈ میں نمبر لے گیا، اللہ کی قسم مسند رسالت محمد پر اس کو متمکن کیا، سرفراز کیا رب العالمین. دیکھ لو کام کیسے چلایا. او میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کے حالات دیکھو. اللہ کی قسم شان صحابہ پھوٹ پھوٹ کے چمکتی، نکلتی، ابھرتی نظر آتی. سچائی ان کی، وفا ان کی، قربانی ان کی، اخلاص ان کا اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، دین اللہ کے ساتھ، غلبہ اسلام کی ذمہ داری کے ساتھ، حفاظت اسلام کی ڈیوٹی کے ساتھ. دیکھ لو اللہ کے نبی جب گئے خط لکھ چکے تھے بادشاہوں کو، سفارت دعوت بھیج چکے تھے، رومی لڑنے پر عملے چلے آ رہے تھے، کسرا لشکروں کو تیار کر رہا تھا، مسیلمہ کذاب بغاوت پر تول رہا تھا، قبائل عرب مرتد ہو رہے تھے، مدینہ کمزوریوں میں گھرا تھا. ابو بکر صحابی رسول، فضیلت والا، عزت والا، اطاعت والا، وفا والا، مسئولیت والا. اللہ کی قسم آج تک جتنا اسلام دنیا میں پھیلا ہے سارے مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے احسان مند ہیں. زکات کو سنبھالا، ختم نبوت کے مسئلے کو سنبھالا، رومیوں کے حملے کو سنبھالا، ایرانیوں کی سازشوں کو سنبھالا، جزائر سارے عرب کے قبائل میں ارتداد کی بڑھتی ہوئی آتش کو سنبھالا. وہ سرکش جو گردنیں اٹھانے لگے تھے نئے سرے سے ان کو سنبھالا. پورے جزیرۃ العرب میں اور ما بعد جزیرۃ العرب، مشرق و مغرب، مدینہ و منورہ کے مغرب میں روم تھا، مشرق میں ایران تھا، اللہ کی قسم جنوب میں یمن تھا، حبشہ تھا. سب ابو بکر صدیق صحابہ کے ساتھ، سارے صحابہ کرام کو باندھ کر، جوڑ کر، ساتھ ملا کر، کام دے کر، ڈیوٹی دے کر، دعوت کا بھی کام، سرکوبی کا بھی کام، استقرار ارکان اسلام کا کام، اللہ کی قسم توسیع رکعت اسلام کا کام. دیکھ لو کیسے ایک ایک واقعے سے چھلکتی ہے شان صحابہ. آج ہے کہیں زکات؟ کوئی چوری چھپے مسجدوں کو حاجی حاجنے کر کرا کے دے دیں، ورنہ بینک ہیں، بینکوں کے نظام ہے، ٹیکسوں کے نظام ہے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، بینکنگ کونسل ہے، سود چڑھ رہا ہے، قرضے چڑھ گئے ہیں، ملک دب گیا ہے، مسلمان رو رہا ہے. اللہ کی قسم صحابہ کرام کے مدد اور تعاون کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، فرمانے لگے لو منعونی عقالا، اگر اونٹ تو اونٹ، اگر زکات کے مال میں سے اونٹ کی رسی بھی یہ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم ابو بکر ان سے قتال کرے گا، جہاد کرے گا، وصول کرے گا، زکات کو سہارا دے گا. اَيَنْقُصُ الدِّينُ
یہ ہے فضائل صحابہ. دین ناقص نہ ہو، دین کا نقصان نہ ہو، دین کے ارکان توڑے نہ جائیں، دین کے قیام ڈھائے نہ جائیں، دین پر عمل میں کوئی خلل نہ آئے، دین کی بغاوت ہونے نہ پائے. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، فرماتے ہیں دین اللہ کا توڑا جائے، ناقص کیا جائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. آج ہم بیچارے پاکستان میں بڑا تیر مارا کیا کہ جی مرزائیوں کو ہم نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا. ہم کہتے کھیت سوا کیا. مرتد ہیں وہ، جینے کا حق نہیں رکھتے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی میں قومی اسمبلی سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اللہ کی قسم فقہ اسلام کو شرمندہ کیا. مسیلمہ کذاب تھا، سجاد بنت حارثہ تھی، 2-3 اور بدمعاش تھے، دعوی نبوت کیا. ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کیا؟ تلوار تھما دی. خالد ابن الولید کو کہا اس تلوار سے جو دعوی نبوت کرے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کی چادر کو ہاتھ ڈالے، عقیدہ ختم نبوت کو پھاڑ ڈالے. لے پکڑ تلوار، صحابہ سے ریاض چل سارے جزیرۃ العرب ناموس مصطفیٰ پر، ختم نبوت پر، جو زبان کھلے، جو ہاتھ اٹھے، کاٹ کے لیا. اللہ کی قسم مرتدوں کو قتل کیا، جھوٹے نبیوں کو قتل کیا. ہندوستان میں مرزا پلید طبعی موت مرا، ہم نے ان کو آئیڈینٹی کارڈ دیا. تم غیر مسلم اقلیت شامل ہو، وہ بدمعاش سازشیں کر رہے ہیں. یاد رکھو، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو نبوت کا دعویٰ کرے مرتد ہو، اپنے دین کو بدلے. اللہ کی قسم اس کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آئی ڈی کارڈ دیا جائے، مائنورٹی اقلیت قرار دیا جائے. صحابہ نے جو فیصلہ بال اتفاق کیا، اپنے نبی سے پوچھ کر، نبی کی حدیث پر چل کر، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کی قیادت میں، اطاعت میں، اللہ کی قسم وہ کیا تھا؟ خالد ابن الولید کو تلواریں دے کے بھیجا، ناموس محمد مصطفیٰ کا تحفظ. کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور.